اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے خواتین کی صحت۔ کیا عورت کا جسم جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے؟ ایک خاتون کہتی ہے کہ میری والدہ کے گھر والوں نے 12 سال کی عمر میں ان کی منگنی کر دی، اور جب وہ 14 برس کی تھیں تو انہیں رخصت کر کے ان کے شوہر کے گھر بھیج دیا گیا۔ جب ان کی اپنے والدین کے گھر سے رخصتی ہوئی، اس وقت وہ مکمل طور پر جوان بھی نہیں ہو پائی تھیں۔ میری والدہ کے جوانی کے خواب اور آرزوئیں کبھی پوری نہ ہو پائیں۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد ہیں، یعنی 14 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی۔ وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ وہ خاتون بتاتی ہیں کہ میری والدہ نے انتہائی کم وقفے سے 14 بچوں کو جنم دیا۔ میرے والد نے میری والدہ پر بہت ظلم کیا۔ میری والدہ اس قابل بالکل نہیں تھی کہ وہ اوپر تلے 14 بچوں کو جنم دیں، مگر میرے والد نے ان کی جنسی اور جسمانی مسائل کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور بغیر کسی احتیاط کے، جیسا کہ حمل ٹھہرنے سے روکنے کے لیے کونڈم یا مانع حمل گولیوں کا استعمال۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری والدہ نے 14 بچوں کو جنم دیا اور پھر وہ بیمار رہنے لگیں۔ اس خاتون کا ماننا ہے کہ اگرچہ ان کے والد نے انہیں کبھی بھی تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنے کو نہیں کہا، مگر انہوں نے میری والدہ کو بے تحاشا ظلم کا نشانہ بنایا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں 14ویں نمبر پر ہوں، اور جب میری پیدائش ہوئی تو میری والدہ اس قابل بھی نہیں رہی کہ وہ میری دیکھ بھال کر سکیں۔ مجھے کبھی بھی ممتا کا پیار نہیں ملا۔ وہ خاتون کہتی ہیں، اگرچہ اب میری والدہ ایک مریضہ بن چکی ہیں، مگر انہیں اب بھی میرے والد کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ اسلامی فقہ میں اطاعت کیا چیز ہے؟ فضل الرحمان ہرات کی ایک یونیورسٹی میں اسلامی علوم کے پروفیسر اور محقق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کا مطلب اپنے اوپر کسی اور کو اختیار دینا ہے، اور بیوی اور شوہر کے رشتے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو حاصل حقوق کے تحت بیوی اس کے ساتھ رہے اور رات کو اس کے قریب سوئے، اور ایسا کرتے ہوئے بیوی شرم محسوس نہ کرے اور سرکشی کا رویہ نہ اپنائے۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ جاتی فقہ کے مطابق یہی اطاعت ہے، اور جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ قربت کے معاملے میں بے اعتنائی برتے تو یہ نافرمانی ہوگی۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عورت کو لطف اندوز ہونے یا خوشی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو شوہر کی اطاعت میں دینا چاہیے، اور شوہر کی خوشنودی کو کسی خاص وقت، مقام یا معیار تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی ایسا نہیں کرتی یا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی ہے یا اپنے شوہر سے اختلاف رائے رکھتی ہے تو کامل اسلامی فقہ کے مطابق شوہر اسے جو نان نفقہ دینے کا پابند ہے وہ اس پابندی سے مستثنی ہو جائے گا۔ فضل الرحمان کے مطابق دیگر وجوہات کے علاوہ مرد دوسری شادی صرف پہلی بیوی کی نافرمان ہونے کی صورت میں بھی کر سکتا ہے۔ شوہر کی دوبارہ شادی کرنے کی ایک وجہ بیوی کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا عورت کا جسم ہمیشہ جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ خواتین کے حقوق کی سرگرم رکن اور برطانیہ میں بطور ماہر اطفال کام کرنے والی ڈاکٹر ایوڈ ٹہار کہتی ہیں کہ بچوں کو اپنا دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بچوں میں کم وقفہ رکھنا ان کی صحت کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انتہائی مختصر وقفوں سے خواتین میں حمل ٹھہرنا نہ صرف ان میں خون کی کمی کا باعث بنتا ہے بلکہ دائمی جسمانی کمزوری کا بھی، کیونکہ حمل کے دوران اور بعد ازاں بچے کی پیدائش کے وقت ماں اپنے جسم میں موجود توانائی کا تمام ذخیرہ صرف کر بیٹھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد کسی عورت کے جسم کو معمول میں آنے میں 6 سے 8 ہفتوں کا وقت درکار ہوتا ہے، اور سی سیکشن یعنی بڑے آپریشن ہونے کی صورت میں زچہ کے شفایاب ہونے کے عمل میں اس سے کہیں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ خواتین کے جسمانی لحاظ سے مختلف افعال ہوتے ہیں۔ خواتین کے ہارمونز حیض کے دوران اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہارمونز میں یہ ماہانہ بنیادوں پر ہونے والا اتار چڑھاؤ افسردگی، تھکاوٹ اور جسم میں کم ہوتی توانائی کا سبب بن سکتا ہے، اور ایسی صورت میں خواتین جنسی طور پر تذبذب کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کی جنسی خواہش کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر شوہر
اپنی اہلیہ کے جسم اور رویے میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو بروقت سمجھ پائے تو وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ بہتر جنسی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ خواتین کے جسم میں ہارمونز کے عدم استحکام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنسی تعلقات کے قائم کرنے کے لیے دستیاب یا تیار نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دودھ پلاتی مائیں رت جگے، بے خوابی اور تھکاوٹ کے باعث بعض اوقات سیکس کرنے کی خواہش عارضی طور پر کھو بیٹھتی ہیں۔ دوسری جانب وہ ہارمونز جو حمل کے دوران بڑے لیول پر ہوتے ہیں وہ بچے کی پیدائش کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں، اور ہارمونز کے اس چڑھاؤ اور اتار کی وجہ سے چند خواتین بچے کی ولادت کے بعد افسردگی کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان میں جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں مردوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں اور گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں اور پیدا ہونے والے بچے کی دیکھ بھال میں ان کی مدد کریں تاکہ عورت دن کے اوقات میں تھوڑی دیر سو سکے اور ہارمونل تبدیلیوں کے باعث ہونے والی تھکاوٹ دور کر سکے۔ انہوں نے بتایا کہ مینوپاز کے دوران بھی، یعنی وہ وقت جب حیض آنا بند ہو جاتا ہے، خواتین ہارمونل اتار چڑھاؤ کا تجربہ کر سکتی ہیں، جن میں سے مردوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ مینوپاز صرف حیض کا خاتمہ نہیں بلکہ اس دوران خواتین کو بے چینی، نیند میں دشواری، دھیان دینے میں دشواری اور انتہائی تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ ایسے میں سر درد، پٹھوں اور جوڑوں کے درد میں اضافہ، مباشرت کی خواہش میں کمی، اندام نہانی کی خشکی اور درد اور رات کے اوقات میں زیادہ پسینہ آ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں خواتین کو سیکس کرنے پر مجبور کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے اندام نہانی کے پٹھے اور خون بہہ نکلنے کے ساتھ ساتھ خواتین میں شدید نفسیاتی ضرب لگ سکتی ہے، اور اس کے علاج کے لیے متاثرہ خاتون کو برسوں جسمانی اور ذہنی علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مردوں کو یہ سب سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ ہارمونز کا یہ اتار چڑھاؤ خواتین کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور در حقیقت یہ ان کے جسمانی ساخت کا حصہ ہے، اور صحت سے متعلقہ ان عارضی ادوار سے بہتر انداز میں گزرنے کے لیے انہیں ایک ماہر ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی سپورٹ درکار ہوتی ہے۔ مذہب میں جدت پسندی کے قائل افراد کا ماننا ہے کہ ہر مذہب، ثقافت اور تہذیب کی الگ الگ وضاحتیں کی جا سکتی ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی وضاحت اس کی تمام پیروکار اور مبصرین کے لیے ایک جیسی ہو۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک محقق کا کہنا ہے کہ جب دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے جا رہے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور اس رشتے میں میاں بیوی کی بنیاد دونوں لوگوں کے مابین جنیائی لگاؤ اور باہمی برکات پر ہونی چاہیے۔ ان کے بقول اگر بات قانونی پہلو کی جائے تو دونوں میاں بیوی کو بیٹھ کر بات کرنے کا حق ہے، اور باہمی افہام و تفہیم کے نتیجے میں ہر کوئی اپنی حدود کا تعین کر سکتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کے آغاز میں بھی یا اس کے بعد کے مراحل میں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پہلے سے قائم کردہ مسئلہ نہیں ہے کہ خواتین کو 100% مطابقت پذیر ہر وقت اطاعت کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور مردوں کو اس سلسلے میں لامحدود طاقتیں ملنی چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس خاتون کی والدہ 14 بچوں کو جنم نہ دیتی اور اس کام کو روکنے کی کوشش کرتی تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے پر انہیں جسمانی سزا دی جاتی، شاید اس کا شوہر دوسرا نکاح کر لیتا یا انہیں طلاق دے دیتا اور نان نفقہ کے حق سے محروم کر دیتا، اور اسلامی شریعت کے مطابق چونکہ اس کی والدہ اور ان کے بچوں کے تمام اخراجات بشمول کھانا پینا، لباس اور دیگر اخراجات ان کے شوہر نے ادا کی تھی، اس لیے شاید بچوں کی تحویل بھی انہیں والد کے پاس ہوئی۔ ایک ایسی عورت جس کی بچپن میں شادی کر دی گئی ہو، جو اپنی تعلیم جاری نہ رکھ پائی ہو اور اسے دیگر آزادیاں حاصل نہ ہوں سوائے یہ کہ وہ اپنے شوہر کی تمام تر جنسی خواہشات کو پورا کرے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ اسلام کی حقیقی روح کے مطابق خواتین انتہائی قابل احترام ہیں، انہیں ملکہ جیسا درجہ حاصل ہے، لیکن افغان معاشرے میں خواتین تعلیم اور انتخاب کے حق سے محروم ہیں، انہیں جسمانی طور پر سزا دی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اسلام بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ سب افغانستان میں رائج ثقافت اور روایت کے باعث ہے۔ اس خاتون کی والدہ اور افغانستان میں ہزاروں دیگر خواتین کو اب بھی اپنے شوہروں کے مطالبات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ خاتون نہیں چاہتی کہ وہ اس شیطانی کھیل کو جاری رکھے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے خواب اور خواہشات حقیقت کا روپ دھاریں اور وہ اپنی تعلیم مکمل کریں، ڈاکٹر بنیں
اور اپنے شوہر کا انتخاب خود کریں۔ انہوں نے کہا کہ مردوں کی خواہشات کا پابند رہنا قبائلی روایت کی ایک مکروہ ثقافت ہے جو آج کے ہمارے حالات کے مطابق نہیں ہے۔ یہ روایات خواتین کو جنسی طور پر بدنام کرتی ہیں اور مردوں کو یہ حق دیتی ہیں کہ وہ جب چاہیں خواتین کا جنسی استعمال کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مردوں کو اس طرح کا لامحدود حق دینے کی سخت مخالف ہیں جو خواتین کے حقوق اور مساوی خاندان بنانے کے امکان کی نفی کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔